حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ انہیں روکتے رہ گئے لیکن وہ نہ مانے اور میدان میں چلے گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور چند ساتھی البتہ وہیں روکے رہے۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ انہوں نے نیچے کا رخ کرنے والوں سے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کریں گے۔ اس طرح وہاں 10 سے بھی کم مجاہد رہ گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید کی نظر درے پر پڑی۔ یہ کافروں کے ایک دستے کے سالار تھے اور لشکر کے دائیں بازو پر مقرر تھے۔ شکست کے بعد یہ اس طرف سے پسپا ہو رہے تھے کہ درے پر نظر پڑی۔ جنگ کے دوران بھی یہ اس طرف سے بار بار حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن 50 تیر اندازوں کے تیر کی بوچھاڑ نے ان کی پیش قدمی روک دی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں 50 کی بجائے چند مسلمان رہ گئے ہیں، تو یہ اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے دستے کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابو جاہل بھی اپنے دستے کے ساتھ اس طرف پلٹ پڑے۔ اس طرح پورے 2 دستوں نے ان چند مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسلح کیا، یعنی ان کی ناک، ان کے کان، ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے۔ ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے تھے کہ پورا جسم چھلنی ہو کر رہ گیا تھا، لیکن آفرین ہے اس مرد مجاہد پر کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نہ ہٹے۔ اب ان دونوں دستوں نے اس درے کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک بہت زور کا حملہ کیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی تھیں۔ ان تابڑ توڑ حملے نے انہیں بدحواس کر دیا۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں یا حبل یا عزا کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ مسلمان اس حملے میں اس قدر بدحواس ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا یا جتنا مال غنیمت لوٹ چکے تھے، وہ سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت علقمہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لپک کر اس کو اٹھا لیا اور بلند کر دیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتا دیکھ کر پلٹ پڑے۔ وہ جان گئے کہ جنگ کا پانسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے اور بدحواس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن کمہ نے پکار کر کہا، معاذ اللہ، محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خبر نے مسلمانوں کو اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ ایسے میں کسی صحابی نے کہا، اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو چکے ہیں تو ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ اس پر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کہا، اگر اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لیے لڑو گے تاکہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو؟ حضرت ثابت بن بہدہ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، اے گروہ انصار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے تو موت نہیں آ سکتی۔ اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ یہ سنتے ہی انصار کے ایک گروہ نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا، اس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جاہل، عمرو بن عاص اور زرار بن خطاب موجود تھے، اور یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں ابن وحدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینہ کی طرف پلٹ پڑے تھے۔ ان کے راستے میں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں۔ وہ بولی، مسلمانوں یہ کیا، تم پیٹھ پھیر کر جا رہے ہو؟ اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرکوں پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ سے مشرکوں کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے فرما رہے تھے، اے فلاح میری طرف آؤ،
اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ دشمن کے وار اپنے ڈھال پر روک رہے تھے۔ وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، نشانہ بہت پختہ تھا، چنانچہ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسلمان کے ترکش میں تیر نظر آتے تو اس سے فرماتے، اپنے ترکش ابو طلحہ کے سامنے الٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس روز اس قدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھوں سے 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کو دیکھنے کے لیے سر اوپر کرتے تو حضرت ابو طلحہ پکار اٹھتے، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا سر اوپر نہ کریں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ پھر خود پنجوں کے بل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں، کوئی تیر لگے تو مجھ کو لگے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام کتوم تھا۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا تھا، کمان کی بہت تھوڑی ڈوری رہ گئی تھی۔ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، مگر ڈوری تو چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ڈوری چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے بند نہیں سکتی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کھینچو، پوری ہو جائے گی۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس ڈوری کو کھینچا تو وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ کمان کے دونوں سروں پر پوری آ گئی۔ میں نے ایک سرے پر 2-3 بل بھی دے دیے اور پھر اس پر گرہ لگا دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود تھے، انہوں نے دشمنوں پر زبردست جنگ کی۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ بھی زبردست تیر انداز تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے سعد، تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے بابا قربان ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ایک تیر ایسا بھی ملا جس کے سرے پر پھل یعنی تیز دھار نوک والا حصہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ تیر کا پھل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تیر چلاؤ۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ تیرا تیر ہے، تو اس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ، اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ حلال کھایا ہے۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کا کمانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ ہر تیر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تیر اندازی کرو،
تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے یہ سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ایسا ماموں تو دکھائے۔ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف نے بھی تیر چلائے، جو کہ اس نازک وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی۔ جب جنگ کا پانسا پلٹا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔